زرینہ پھوپھی، نائلہ یہ شیرو کہاں ہے؟ کل سے ہم آئے ہیں، ابھی تک نظر نہیں آیا۔ صابرہ پھوپھی، ہاں باجی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، اور آج ابھی تک شکل بھی نہیں دکھائی۔ نگہت پھوپھی، کیا ہوگا کہیں آوارہ گردی کرنے، اور اس سے کیا امید کرتے ہو؟ میں نے تو کل بھی بتایا تھا وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ شہر گھومتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا ہوگا۔ دیبا مامی، نہیں نگہت، ایسا مت کہو، شیرو ایسا نہیں ہے، وہ تو ہزاروں میں ایک ہے۔ دیبا کی بات سن کر زرینہ اور صابرہ دونوں چونک جاتی ہیں، اور سب سے بڑا جھٹکا نگہت کو لگتا ہے۔ تینوں جانتی تھی کہ دیبا شیرو کو پسند نہیں کرتی، مگر نگہت سے تو دیبا کھل کر شیرو کی برائی کیا کرتی تھی، اسی لیے نگہت حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگتی ہے۔ مائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے باجی، شیرو اس گھر کی جان ہے، وہ بہت پیارا ہے اور ہم سب کا بہت خیال رکھتا ہے۔ نائلہ مامی چپ تھی، اسے نگہت پھوپھی کی بات بہت بری لگی تھی، اسی لیے وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ زرینہ، نگہت تم بار بار شیرو کو یوں آوارہ کیوں کہہ رہی ہے؟ آخر تم کیا جانتی ہو؟ زرینہ کی بات پر نگہت پھوپھی اسے بتاتی ہے کہ کیسے اس نے شیرو کو ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھومتے دیکھا تھا۔ ابھی یہ سب بات چل ہی رہی تھی کہ باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ ناہیدہ اور ثنا آواز سن کر ان کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، ناہیدہ باجی، آج کیا بات ہے مامی جی، گلی میں یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ دیبا مامی، پتہ نہیں، شاید آزادی کے دن کی وجہ سے اسی لیے کوئی ڈھول بجا رہے ہوں گے۔ ثنا باجی، مگر آواز تو تیز ہوتی جا رہی ہے، چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ڈھول بجا رہا ہے۔ ثنا اور ناہیدہ باجی بھاگ کر گیٹ پر جاتی ہیں اور گیٹ کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہیں۔ پیچھے پیچھے مائرہ مامی اور راحیلہ باجی بھی آ جاتی ہے، جبکہ زرینہ پھوپھی، صابرہ پھوپھی، نگہت پھوپھی، دیبا مامی اور نائلہ مامی اندر ہی تھیں۔ مہرین بھی باہر نہیں آئی، بلکہ چھت پر چڑھ کر باہر دیکھنے لگی۔ باہر جب ان کی نظر ہجوم پر پڑی تو مجھے لوگوں کے کندھوں پر دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ آواز بڑھتی ہوئی جب گیٹ تک آ گئی تو نائلہ بھی آواز سن کر باہر آ گئی، اور سامنے مجھے سب کے کندھوں پر دیکھ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، میرے گلے میں پھولوں کے ہار تھے اور ہاتھ میں ٹرافی۔ دروازے پر پہنچنے پر جب مجھے نیچے اتارا تو میں نے اماں کے پاؤں چھوئے۔ نائلہ مامی، یہ سب کیا ہے؟ سرور ماما، ارے شیرو کی ماں، شیرو آج کشتی کا مقابلہ جیت کر آیا ہے، اسے مبارکباد دو، اس نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ اماں نے مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چوم لیا۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ساتھ ہی کھڑی مائرہ اور دیبا مامی کی آنکھیں بھی نم تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ۔ راحیلہ، ثنا، ناہیدہ باجی، مائرہ مامی اور دیبا مامی سب نے مجھے مبارکباد دی۔ میں اپنی کزنوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سب گاؤں والے چلے گئے، اب صرف گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ اندر زرینہ پھوپھی، صابرہ پھوپھی اور نگہت پھوپھی موجود تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سب سے ہاتھ ملایا۔ زرینہ اور صابرہ پھوپھی میرا ماتھا چومتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، لیکن نگہت پھوپھی بنا بولے کمرے سے نکل جاتی ہے، جس سے مجھے دکھ ہوا۔ سب یہ دیکھ رہے تھے۔ زرینہ پھوپھی، تو بڑا پہلوان ہو گیا ہے، لگتا ہے خوب زور اکٹھا کر لیا تم نے۔ مائرہ مامی، میں نے کہا تھا نا باجی، ہمارا شیرو لاکھوں میں ایک ہے۔ سرور ماما سب کو مٹھائی کھلاتے ہیں۔ سرور ماما، آج میرے شیر نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ سرور ماما سب کو آج جو کچھ ہوا وہ سب بتاتا ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں۔ صابرہ پھوپھی، شاباش شیرو، ایسے ہی سب کا مان بڑھاتے رہنا۔ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا، مگر نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ زرینہ دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنے گلے لگا کر کہتی ہے، زرینہ پھوپھی، رو مت نائلہ، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرا بیٹا آج اتنا بڑا کام کر کے آیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اماں، میرا بیٹا آوارہ نہیں ہے باجی، آپ نے دیکھا نا، کیا یہ آوارہ لگتا ہے؟ میں نے اسے اپنی تربیت دی ہے، کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ زرینہ پھوپھی، نائلہ، نگہت کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ تو اس نے غلط سمجھ لیا اسے۔
مگر میں جانتی ہوں تمہاری پرورش کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناہیدہ باجی آج تو میدان مار کر آیا ہے، چل پارٹی دے ہم سب کو۔ ثنا باجی ہاں باجی اب تو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ صابرہ پھوپھی ارے اسے سانس تو لینے دو۔ ثنا باجی وہ ہم نے کب منع کیا ہے اسے، مگر پارٹی تو دینی پڑے گی، وہ بھی ڈبل۔ زرینہ صابرہ پھوپھی ڈبل؟ ناہیدہ باجی جناب کو سالگرہ پر موٹر سائیکل ملی ہے گفٹ میں، یہ کیا کوئی کم ہے؟ پارٹی اب ڈبل ہی دینی پڑے گی۔ ثنا باجی اور ہمیں اپنی موٹر سائیکل پر گھما کر بھی لانا پڑے گا۔ شیرو سب کو پارٹی ملے گی اور جہاں کہو جیسے کہو ویسے ملے گی۔ آج میری جیب بھی گرم ہے۔ ناہیدہ ثنا باجی وہ کیسے؟ سرور ماما وہ ایسے کہ انعام میں 25,000 روپے جو ملے ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ثنا باجی پھر تو شاپنگ کروانی پڑے گی۔ شیرو جیسا تم کہو۔ نائلہ مامی چلو اب بیٹھو، کھانا تو کھایا نہیں ہوگا، پہلے کھانا کھا لو۔ میں جب اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے جانے لگا تو سیڑھیوں پر ہی مجھے مہرین مل گئی۔ میں مہرین کو 3 سال بعد دیکھ رہا تھا، اب وہ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ رنگ تو پہلے ہی گورا تھا، اب اور نکھر آیا تھا۔ ناریل کی سختی بھی بڑھ گئی تھی، چہرے پر وہی معصومیت تھی، آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ۔ گداز جسم۔ میری نظر جب مہرین سے ملی تو ایک پل کے لیے ہم دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھتے رہے، مگر اگلے ہی پل میں نے اسی خاموشی کو توڑا۔ شیرو کیسی ہو مہرین؟ کتنی دیر بعد آج مل رہی ہو؟ مہرین میری بات کا جواب دیے بنا چلی گئی اور میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میری کزنیں مجھ سے پارٹی دینے کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ اس دوران دلدار اور بختیار بھی شیرو کے بارے میں پتہ چلنے پر گھر آ گئے تھے۔ آج گھر میں جشن کا ماحول تھا، خوب ساری مٹھائی گھر میں آ چکی تھی۔ زرینہ، صابرہ اور نگہت نے بختیار کو مبارکباد دی اور دلدار کو بھی جلدی باپ بننے کا کہا۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا اور رات کو جب سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تو میں اماں کے پاس گیا۔ نائلہ مامی کیا بات ہے شیرو، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ شیرو اماں مجھے پین کلر دے دیجئے، ذرا درد ہو رہا ہے جسم میں۔ نائلہ مامی کیا ہوا تجھے، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کتنے بار تجھے منع کیا ہے مگر تو نہیں مانتا، مت کیا کر یہ کشتی۔ سرور بابا ارے اب تو تمہیں فخر کرنا چاہیے اور تم اسے ڈانٹ رہی ہو۔ نائلہ مامی آپ کیا جانیں ایک ماں پر کیا گزرتی ہے جب اس کے بچے کو چوٹ لگتی ہے، آپ کو تو بس واہ ہی واہ اچھی لگتی ہے۔ میرے بچے کو جو درد ہو رہا ہے وہ… شیرو اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس تھوڑا بہت باڈی میں پین ہوتا ہی ہے مقابلے کے بعد۔ نائلہ مامی اچھا تو چپ کر، میں تیرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آتی ہوں اور دوا مائرہ کے پاس ہوگی، میں اسے کہتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اماں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اماں دودھ اور دوا لے آئی، میں نے دودھ پیا اور دوا کھا کر سو گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مائرہ مامی کمرے میں آ گئی۔ ماہرہ مامی شیرو کیا سو گئے ہو تم؟ شیرو نہیں مامی جی، بس ابھی لیٹا ہی تھا۔ آئیں؟ ماہرہ مامی میں آج بہت خوش ہوں، تم نے آج ہم سب کے سر اونچے کر دیے۔ شیرو یہ تو سب آپ کی دعائیں ہیں مامی جی۔ ماہرہ مامی تو پھر مجھے پارٹی کب ملے گی؟ شیرو جب آپ کہیں۔ ماہرہ مامی جی تو چاہتا ہے ابھی پارٹی لے لو، مگر گھر میں سب مہمان موجود ہیں، اس لیے پھر کبھی موقع دے کر لے لوں گی۔ ماہرہ مامی بات کرتے ہوئے چھوٹو کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں ان کا اشارہ سمجھ گیا۔ پریکٹس کے دوران میں دیبا مامی اور ماہرہ مامی کو کتنے دنوں سے ملا نہیں تھا، اس لیے اب وہ ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شیرو آپ جب کہیں گی آپ کو پارٹی مل جائے گی۔ ماہرہ مامی باجی کہہ رہی تھی تجھے درد ہو رہا ہے، اگر ضرورت ہے تو میں تیری ابھی مالش کر دیتی ہوں۔ شیرو نہیں مامی جی، یہ تو نارمل سی بات ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو…